پر آئی تھی اسی گراؤنڈ کے اندر، یاد ہے نا؟ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں صرف کشمیری نہیں، میری رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے۔ نہ صرف نواز شریف کی رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے، بلکہ کشمیریوں سن لو، نواز شریف کا دل بھی کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ سب سے پہلے میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو کشمیری عوام کے ساتھ مل کر خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی روایت بدل دی اور انہوں نے جماعت اور لیڈر کے ساتھ وفاداری کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ تو ہم سب مل کر کہتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر زندہ باد۔ اور آپ کو یاد ہے نا، مظفر آباد اور کشمیر کی محبت اپنی بیٹی مریم نواز شریف کے لیے آخری بار جب میں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہاں جلسے میں شرکت کے لیے آئی تھی تو وقت کی کمی کے باعث میں نے تقریر نہیں کی، تو جب میاں صاحب سپیچ کر رہے تھے تو کشمیری عوام نے کہا کہ میاں صاحب مریم کو کہیں سپیچ کرے ورنہ ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے۔ اسی طرح مظفر آباد اور کشمیریوں نے اپنی بیٹی مریم کو اپنے ساتھ محبت کے لازوال رشتے میں باندھ لیا تھا۔ اور آج میں نے یہ بھی سنا ہے جس کا نام آپ لیتے ہو، جس کو گو نیازی گو کہتے ہو، راجہ فاروق حیدر صاحب نے فرمایا کہ ہم کیوں عمران خان کا نام لیں؟ انہوں نے کہا چھوڑو، جانے دو، اس کا نام مت لو۔ لیکن راجہ فاروق حیدر صاحب، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں سکوت کشمیر کا نام آتا ہے وہاں عمران خان کا نام آتا ہے۔ اور عمران خان، آج سن لو کہ کشمیر کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنا دو کشمیر کے عوام آج تم عمران خان کو کیا کہہ رہے ہو۔ عمران خان، آواز آ رہی ہے نا؟ کشمیری بھی آج یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں گو عمران گو۔ دیکھو، ابھی تھوڑی دیر ترانہ نہیں لگانا پلیز، میرا ربط ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو، میں نے سنا ہے کہ آج کوٹلی میں آج عمران خان آ رہا ہے، اور آج ایک سرکاری کاغذ پہ لکھی ہوئی تاکید بھی گئی ہے آزاد کشمیر پولیس کو کہ دیکھنا آج مخالف جماعت کا کوئی رکن عمران خان کے جلسے میں
اگلی 3 قطاروں میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بٹھائے جائیں، کیونکہ جعلی وزیر اعظم کو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا گریبان پکڑیں گے۔ ذرا عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم آج آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ تم کشمیریوں کو 15 اگست 2019 کا وہ دن یاد کرانے آئے ہو جب کشمیر کو تم مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گئے تھے۔ کیا پیغام دینے آئے ہو آج کشمیریوں کو کہ کشمیریوں مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مقدمہ ہار کے آیا ہوں؟ کیا منہ لے کر آج کشمیریوں کے پاس آئے ہو؟ کیا بتاؤ گے کہ میں کشمیر کا سودا کر کے آیا ہوں؟ ایک تو ویسے ہی بیچارہ کسی جلسے میں اور کسی عوامی اجتماع میں جانے کے قابل نہیں رہا، اور کشمیر آئے گا بھی تو کس منہ سے آئے گا؟ ابھی تم میڈیا کنٹرول کر لو، اداروں کو کنٹرول کر لو، لیکن جہاں جہاں سکوت کشمیر کا نام اور ذکر آئے گا وہاں عمران خان مجرم بن کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ آؤ مل کر پہلے کشمیر کے میرے بہن بھائیوں، آؤ مل کر پہلے مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو سر جھکا کر ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم کشمیریوں کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم کشمیریوں کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم کشمیری بہن بھائی اور نوجوانوں کی جرأت کو، ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیر کے جرأت کی داستانیں، کشمیر کی استقامت کی داستانیں، کشمیر کی قربانیوں کی داستانیں مقبوضہ کشمیر کے وسیع ہوتے ہوئے اور پھیلتے ہوئے قبرستان سنا رہے ہیں۔ میں کشمیریوں کو، میں سرحد کے پار ان کشمیریوں کو، مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو، بیٹیوں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں، اور ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو زخمی ہمارے دل ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام، کشمیریوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں، آزاد کشمیر بھی یہ جانتا ہے، پاکستان کا ہر فرد یہ جانتا ہے کہ اپنے پیاروں کو اس طرح کھو دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ کئی دہائیوں سے دیکھو، اپنے پیارے اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی موت سے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو وہ زخم کبھی نہیں بھولتے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے بھارتی درندگی سے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے دیکھنا بہت دل جگر کا کام ہے۔ اس کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے، اور ہم تم جتنے چاہو، میں بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، تم جتنے لوگوں کو چاہو پابند سلاسل رکھو،
नौजवानों को घरों से उठा कर ले जाओ, नौजवानों के साथ बुरा सलूक करो, बुजुर्गों को नामालूम मकान पे कैद रखो, अपनी ही सरजमीन पर कश्मीरियों से सौतेलों का सलूक रखो, दुश्मनों वाला सलूक रखो। लेकिन याद रखो कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कुरान भी कहता है, मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, कुरान भी कहता है कि मकबूजा कश्मीर के और जो शहीद हैं वो जिंदा हैं, उनको मुर्दा मत कहो। तो वो शहीद जिंदा हैं, इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे और उनकी कुर्बानियों की बदौलत इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीरियों की तवक्कुआत के मुताबिक कश्मीर आजाद होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी कौम, मेरे कश्मीर के भाइयों और बहनों, पूरी कौम मसला कश्मीर पर एक है। मैं दिल से आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा मसला कश्मीर पर एक है, यकजान है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और हैं, लेकिन जहां मुल्क के कौमी मफादात की बात आती है, चाहे वो हमारे एटमी प्रोग्राम हो या फिर मसला कश्मीर हो, मैं यकीन दिलाती हूं कि पाकिस्तानी कौम एक दिल और एक जान की तरह कश्मीरियों के साथ मुत्तहिद है। लेकिन कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, चंद हकायक ऐसे हैं, चंद तल्ख हकायक और तल्ख सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब इमरान खान को और उसको लाने वालों को देना पड़ेगा। देखो, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या नारा लगा रहे हो, लेकिन मुझे पता है आप बहुत अच्छा नारा लगा रहे हो। शुक्रिया। बच्चा पेट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। देखो, हम आज इस जाली हुक्मरान से सवाल पूछेंगे। क्यों कश्मीरियों, मेरे साथ मिलके सवाल पूछोगे ना? क्योंकि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती है, चाहे वो जाली और सिलेक्टेड हुकूमत ही क्यों ना हो, जिम्मेदारी फिर भी हुकूमत वक्त पर आयद होती है। तो हम हुकूमत वक्त से ये सवाल पूछते हैं कि क्यों तुमने साजिश के जरिए मुसल्लत होकर अवाम को एक हकीकी और मुंतखब हुकूमत से महरूम रखा? क्यों तुम एक कॉम्प्रोमाइज ताबेदार 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत होकर तुमने पाकिस्तान को दाखिला और खारजी महाज पर कमजोर किया? क्यों तुम्हारी हुकूमत में भारत को ये जुर्रत हुई कि 15 अगस्त 2019 को गैर कानूनी तौर पर भारत को सकूते कश्मीर का हौसला मिला? जवाब दो इमरान खान, जवाब दो। जो हौसला, देखो पाकिस्तान में 4 डिक्टेटर्स की हुकूमत रही है, 10-10 साल रही है, और जानते हो ना कि जब डिक्टेटर्स हुकूमत पे आते हैं तो वो कमजोर होते हैं, उन्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, वो पाकिस्तान के मफादात का सौदा करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी डिक्टेटर के भी दौरे हुकूमत में भारत को ये जरूरत नहीं हुई कि कश्मीर को उठा के अपने नाम कर ले। ये स्याही भी
پاکستان تحریک انصاف کے منہ پر ملی گئی ہے. اور قوم یہ سوال کرتی ہے اور کشمیری عوام یہ سوال کرتے ہیں، جواب دو عمران خان کہ کیوں 18 مہینے گزر جانے کے باوجود آج بھی تم اور تمہاری جعلی حکومت کشمیر کے چلے جانے کے بعد بھی بے بسی کی تصویر بن کے بیٹھی ہے. کیا 2 منٹ کی خاموشی یاد ہے نا؟ جب کشمیر مودی کی جھولی میں پھینک آیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس کے پاس کیا علاج تھا؟ 2 منٹ کی خاموشی یاد ہے نا؟ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے؟ 2 منٹ کی خاموشی. میں پوچھتی ہوں کہ 2 منٹ کی خاموشی بلکہ تمہاری مجرمانہ خاموشی، اس پر تمہیں خاموش نہیں بیٹھنا تھا، اس پر تو تم کو بولنا تھا، اس پر تو تمہیں دنیا کی رائے کشمیریوں کے حق میں ہموار کرنی تھی. آج کشمیری مریم نواز شریف کے ساتھ مل کر یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے میں ناکام کیوں ہوئے؟ بولو کشمیریوں، میرے ساتھ مل کر یہ سوال کرتے ہو نا کہ عمران خان کہاں ہے تمہاری خارجہ پالیسی؟ کیا کشمیری میرے ساتھ مل کر عمران خان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے ٹرمپ کی جو پاکستانی عمران خان تھا نا وہاں پہ جس کو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور جو ہمارے ادھر ایک پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس کا نام عمران خان ہے، تم تو بڑے شادیانے بجا رہے تھے، بڑے فخر سے لوگوں کا بتا رہے تھے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں کشمیر پہ ثالثی کروں گا. تو کیا تم نے کشمیر کے سکوت کے بعد تم نے ٹرمپ سے جا کر پوچھا کہ کیوں بھائی پاکستانی عمران خان کہاں گئے تمہاری ثالثی؟ اور تم نے امریکہ سے واپسی پر کہا تھا نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. یاد ہے نا کشمیریوں؟ ہمیں اچھی طرح یاد ہے. اور ذرا مجھے ایک آواز ہو کر جواب دینا، وہ جو چھت پہ میرے بہن بھائی کھڑے ہیں وہ بھی، یہ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہیں یہ بھی، یہ جو میرے بچے بزرگ کھڑے ہیں بھائی کھڑے یہ بھی یک زبان ہو کر پہلے خاموشی سے میرا سوال سنیے، پھر یک زبان ہو کر مجھے بتائیں کس نے الیکشن کے اندر مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگی تھی؟ کس نے کہا تھا کہ مودی جب الیکشن جیت کر آ جائے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ جانتے ہو نا کس نے کہا؟ عمران خان، یہ تمہارے جیسے تابعدار اور بندہ ایماندار کے بس کا روگ نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے، کشمیر نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے جس کا نام ہے محمد نواز شریف. جہاں دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہو نواز شریف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن جہاں آنکھیں دکھانا ہو وہاں نواز شریف آنکھیں بھی دکھاتا ہے، اور جہاں حساب برابر کرنے ہو وہاں نواز شریف بھارت کے ساتھ حساب برابر ہی نہیں کرتا، بلکہ جہاں 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کرنے
शरीफ न सिर्फ हिसाब बराबर करता है बल्कि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर का पलड़ा भारी हो जाता है। कश्मीरी अवाम ये सवाल करती है कि क्यों तुम वो खारजा किरदार अदा नहीं कर सके जो हमारी हुकूमत का फर्ज था। कश्मीरी अवाम ये सवाल करते हैं कि क्यों तुम मुल्कगीर एहतजाज की क़यादत नहीं कर सके जिसके लिए दुश्मन को और पूरे दुनिया को हमने ये बावर कराना था कि हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ क्या मज़ालिम हो रहे हैं, और क्यों आलमी सतह पर एक भी करारदाद मकबूजा कश्मीर के हक में तुम मंजूर नहीं करा सके। उल्टा तुम्हारी खारजा पॉलिसी का ये हाल है कि उल्टा भारत सलामती कौंसिल का रुकन बन गया। क्यों पूरा देखो, पाकिस्तान की आवाम और कश्मीर की आवाम ये सवाल करती है कि क्यों पूरा श्रीनगर मोदी के हवाले करके इस्लामाबाद की एक सड़क का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया, क्यों रखा? और जब ये सब हो रहा था, बजाय इसके कि तुम दुनिया में कश्मीरियों के लिए आवाज उठाते, तुमने आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर के खिलाफ गद्दारी के पर्चे काटने शुरू कर दिए। और जिस वक्त बोलो शेम शेम शेम, जब कश्मीर को तुम्हारी आवाज की जरूरत थी, तुम कश्मीर के वजीर आजम के ऊपर गद्दारी के पर्चे कटवा रहे थे। जब भारत कश्मीर पर कब्जा कर लेने की प्लानिंग कर रहा था, तो तुम चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में दूसरी जमातों के वोट तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। और उससे मुझे याद आया कि अब सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं ना, 3 साल हुकूमत करने के बाद कश्मीरियों सुन लो, अभी सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली करने के बाद, दूसरी जमातों के वोट तोड़ने के बाद, जिनके वोट नहीं टूटे उनको कर्नल्स और जनरल से फोन कराने के बाद, मरियम नवाज़ इस वक्त खिताब कर रही हैं मुज़फ़्फ़राबाद में, और यहाँ पर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर तनक़ीद की है। उनकी जानिब से कहा गया कि आज हमें इमरान ख़ान से ये सवाल करना होगा कि आखिरकार उनके होते हुए भारत की ऐसी जुर्रत क्यों हुई कि वो कश्मीर पर कब्ज़ा कर ले। मुज़फ़्फ़राबाद में ये जलसा जारी है, जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी यहाँ पहुँचने के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे, उनका भी खिताब होगा। पिंडाल के मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। मरियम नवाज़ यहाँ पर खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मसला कश्मीर पर एक है। जब भी पाकिस्तान के अंदर, जब भी मुल्क के अंदर वोट चोरी करके हुकूमत आती है तो वो आपको जवाबदेह नहीं होती। जब भी कमजोर हुकूमत आती है तो मईशत कमजोर होती है। आपका आटा, बिजली, गैस, चीनी चोरी होती है। आपका मुल्क कमजोर होता है। आपका कारोबार बंद होता है तो आपका मुल्क कमजोर होता है। आपका रोजगार छिनता है तो आपका मुल्क कमजोर होता है। और जब आपका मुल्क कमजोर होता है, उस पर एक ताबेदार को लाकर बिठा दिया जाता है जिसको सवाल पॉलिश करने की और कोई काम नहीं आता, जिससे जिस अपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फोन करता है कि भाई प्लीज मेरे से अपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, जरा एक दबका तो लगाओ।
ہمیں بڑوں کی طرف سے فون آتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے آپ کی بڑی مہربانی، جو سینٹ میں لیجسلیشن ہونی ہے شو آف ہینڈز کے ذریعے یا اوپن بیلٹنگ کے لیے، اس میں عمران خان کا ساتھ دے دو، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ تو جانتے ہو نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے کیا جواب دیا؟ مریم نواز شریف نے اور نواز شریف نے جواب دیا، کشمیریوں یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بہادر لیڈر نے یہ جواب دیا، ہماری سینٹ کی سیٹیں جاتی ہیں تو جائیں، اس جعلی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ انشاءاللہ شو آف ہینڈز بھی ہوگا، اوپن بیلٹنگ کی طرف بھی جائیں گے، لیکن اس جعلی حکومت کو گھر بیچنے کے بعد۔ تو کہنا چاہتی ہوں کہ وہ وقت یاد ہے نا جب عوامی وزیر اعظم نواز شریف کا دور تھا، جب ملک ترقی کر رہا تھا اور بھارت کے وزرائے اعظم خود چل کر پاکستان میں آپ کی دھرتی پر خود چل کر آئے تھے اور اعلان لاہور ہوا تھا، اور پہلی مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم نے یہ تسلیم کیا تھا، مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر نواز شریف آپ کے وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ تسلیم کیا تھا کہ ہاں، مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، ایک تنازع ہے جس کا حل ہونا چاہیے۔ تو نواز شریف کی جو حکمت عملی تھی، جس طرح انہوں نے پاکستان کو چلایا، جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، جس طرح انہوں نے قوت ارادی سے فیصلے کیے، حکمت عملی سے دنیا کو اپنے ساتھ ملایا، تو یقین جانو کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف کو ٹائم مل جاتا تو آج کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا۔ لیکن اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج پاکستان کی عوام تم سے تمہارا استعفیٰ مانگ رہی ہے۔ بولو، کیا کشمیر کی عوام بھی عمران خان سے استعفیٰ مانگتی ہے؟ کشمیری بھائیوں، وہ تو استعفیٰ دینے کے بھی پیسے مانگ رہا ہے۔ جس کو بچپن سے چندہ مانگنے کی عادت ہو، وہ آج کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ دوں گا لیکن جاتے جاتے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو۔ اب پاکستان کی اور کشمیری عوام نے تمہیں پیسے دینے نہیں ہیں، تم سے تمہارا استعفیٰ بھی لینا ہے اور تم سے پاکستان کے عوام کے پیسے بھی نکلوانے ہیں۔ اب استعفیٰ بھی دینا پڑے گا اور پیسے بھی دینے پڑیں گے۔ قومی خزانے پہ جو تم نے اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے، تابع دار بندہ بن کر، اور کیا صادق اور امین نہیں، ثاقب اور امین بن کر تم نے جو عوام کی چینی پر ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کے آٹے پر ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کی بجلی پر ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کی گیس پر ڈاکہ ڈالا ہے، آج تمہیں انشاءاللہ استعفیٰ بھی دینا پڑے گا اور عوام کے ڈاکوں کی اور جیبوں سے نکالے گئے وہ پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے۔ آزاد ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب آگے نہیں ہو رہی ہے۔ تو آج ہم تمہیں کہتے ہیں، اچھا اذان ہو رہی ہے۔
آپ مناظر دیکھ رہے ہیں مظفر آباد سے کہ جہاں پر پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے، مریم نواز خطاب کر رہی ہیں، آذان ہو رہی ہے۔ اس دوران انہوں نے کچھ توقف کیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کشمیر کو بھارت نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور ایسا صرف اور صرف عمران خان کی موجودگی میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا سقوط کشمیر کا ذمہ دار عمران خان ہے، لیکن پوری قوم اختلافات کے باوجود مسئلہ کشمیر پر ایک ہے۔ مریم نواز اپنے خطاب کے دوران لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہی تھیں اور اس دوران انہوں نے جو ایک غلطی کی وہ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کا حوالہ دینے کے بجائے وہ 15 اگست بولتی رہیں، تاریخ سے نابلد ہیں۔ البتہ وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس ساری صورتحال میں وہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کا دن جو کہ 5 اگست 2019 ہے اسے 15 اگست بولتی رہی۔ انہوں نے کہا کیا، ذرا سنیے۔ کیوں تمہاری حکومت میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی کہ 15 اگست 2019 کو غیر قانونی طور پر بھارت کو سقوط کشمیر کا حوصلہ ملا؟ جواب دو عمران خان، جواب دو۔ کیوں تمہاری حکومت میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی کہ 15 اگست 2019 کو غیر قانونی طور پر بھارت کو سقوط کشمیر کا حوصلہ ملا؟ جواب دو عمران خان، جواب دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے کیا غلطی کی۔ اس وقت اذان کے وقفے کے بعد مریم نواز دوبارہ خطاب کر رہی ہیں۔ کشمیر فروش، استعفا دو۔ کشمیر فروش، استعفا دو۔ آٹا چور، استعفا دو۔ آٹا چور، استعفا دو۔ بجلی چور، استعفا دو۔ گیس چور، استعفا دو۔ چینی چور، استعفا دو۔ روزگار چور، استعفا دو۔ روٹی چور، استعفا دو۔ ترقی چور، استعفا دو۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے، اب آزاد کشمیر کا الیکشن بھی آ رہا ہے۔ انشاءاللہ الیکشن کے سے پہلے میں ادھر حاضری دوں گی آپ کے پاس اور انشاءاللہ تعالی آج کشمیر کی عوام اس جعلی وزیر اعظم سے یہ کہتی ہے کہ 15 اگست 2019 سے پہلے والا مقبوضہ جموں کشمیر ہمیں واپس کر دو، استعفا دو اور گھر جاؤ، ورنہ یہ عوام تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اور آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم کشمیریوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ حالات جو بھی ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کا ہر بیٹا، پاکستان کی ہر بیٹی انشاءاللہ تعالی آپ کی آزادی کی جدوجہد کامیاب ہونے تک آپ کے شانہ بشانہ رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کشمیر کو آزادی دلا کے دم لے گا۔ تو میرے ساتھ زندہ باد کا نعرہ لگا دو، میرے ساتھ زندہ باد کا نعرہ لگا دے، اور آخر میں کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف، اور آخر میں ایک اور نعرہ پی ڈی ایم زندہ باد۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب میں ابھی ملی نہیں، لیکن میرے بڑے بڑے محترم ہیں اور مجھے بہت پسند بھی ہیں، میرے بہت محترم بزرگ ہیں۔ میرے ساتھ مل کر ایک اور نعرہ لگا دو، مولانا فضل الرحمان زندہ باد، اور کشمیر بنے گا پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.